مجھے جاننے پھر بولنا کیا کہا؟ ابھی اسٹارٹ کریں. ڈپریشن کی علامات کیا ہوتی ہیں آج ہم یہ کریں گے. کل ہم نے ڈپریشن کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کے بارے میں بات کی تھی. دیکھیے ہر چیز کے نا کچھ نہ کچھ سمٹمز ہوتے ہیں. تو ویسے تو باقاعدہ طور پہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، تو ہم یہ چیزوں کو نا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پرابلم ہے. لیکن ذہنی طور پر ہو تو ہم گوارا بھی نہیں کرتے کہ کوئی ہم سے اس ایشو پہ بات کرے یا ہم کسی سے کریں. تو بہرحال میں آپ سے چند علامات کا ذکر کروں گا. اگر آپ میں وہ پیدا ہو تو آپ کو ضرور کسی اچھے ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے. دیکھیے اس میں جو سب سے پہلی چیز ذہنی علامت ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ آپ میں سوچوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور وہ مثبت اور تعمیری نہیں ہوتی ہیں، وہ تخریبی ہوتی ہیں. آئی مین دے آر ناٹ کنسٹرکٹیو، دے آر ویری مچ ڈسٹرکٹیو. پھر ایک بے چینی رہتی ہے. آپ کا جو کنسسٹنسی اور کنسنٹریشن آن اینی تھنگ، یعنی ایک تقاضے توجہ کا عمل، کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے جو توجہ دے کے آپ کر سکتے ہیں، آپ کا دھیان ادھر سے ہٹ جاتا ہے. یہ چیزیں آپ کو ذہنی طور پر علامت ہوتی ہیں. لیکن یہ صرف یہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں نیکسٹ ہوتی ہیں. اس میں آتا ہے کہ جسمانی طور پر دل کی دھڑکن بے ترتیب رہنا، نفس کی رفتار ٹھیک نہ ہونا، وقت بے وقت پسینہ آنا، ذرا سی پریشانی پر آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جانا، پھر پٹھوں میں کھچاؤ آنا، نیند بہت آنے لگنا یا ویسے ختم ہو جانا. پھر ایموشنل سمٹمز کیا ہوتے ہیں، جذباتی طور پہ انسان اپنے جذبات میں کیا چیزیں محسوس کرتا ہے یا دیکھتا ہے. ایک تو اس کا غصہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا اور بلا سبب بھی ہونے لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کر دیا. اور اداسی، جب آپ اس کا سبب نہ بتا سکیں، کوئی پوچھے یار خیر تو ہے، تم کیوں چپ چپ ہو، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یار کیا ہو گیا، طبیعت کو بس دل ہی نہیں کرتا میرا کسی سے بات کرنے، میرا دل کرتا میں چپ کر کے بیٹھا رہوں یا لیٹا رہوں. تو یہ بلا سبب کبھی کچھ نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد لٹریری واقعی رونا یا رونے کو دل چاہنا کوئی وجہ نہیں ہے. تم کیوں رو رہے ہو؟ پتہ نہیں یار بس ایسے دل چاہا، کچھ دل میں غم آ گیا، پتہ نہیں کیوں ہوا. تو وہ بھی ایک ایسی ہی علامت ہوتی ہے. بے بسی، اپنے آپ کو آپ بے بس محسوس کرتے کہ یار میں کچھ نہیں کر سکتا، اس نے میرا یہ کیا، میرے ذات کے ساتھ، میرے پروفیشن کے ساتھ، میرے انٹرسٹ کے ساتھ، ایون میرے فیملی ممبرز کے ساتھ. آپ کے بچے کو کسی طاقتور نے مارا ہے، یا کسی ادارے نے داخلہ نہیں دیا، یا اس کو ڈراپ کر دیا ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کے اندر اس کا سبب بنتی ہیں. تو یہ سارے جذباتی طور پر ہوتے ہیں. آپ کی فیصلہ سازی، ڈیسیژن میکنگ جب آپ دیکھیں متاثر ہونے لگی ہے، آپ کے رویوں میں تبدیلی ہے، دوسرے اس کو مینشن کر رہے ہیں. ویسے میں آپ کو ذاتی طور پہ اپنی بات بتاؤں، میں ہمیشہ اس بات کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنی ذہنی صحت کا خیال، جسمانی صحت کا خیال رکھتا ہوں، اسی طرح میں اپنا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ جو ہے چیک اپ کراتا رہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ضرورت پڑی تو میں اس کو یہ ضرور کروں گا. تو یہ چیزیں پھر اسی طرح سے آپ جو عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھنے لگے ہیں، بس پڑھنے تو لگے ہیں لیکن بڑی بیزاری کے ساتھ ایک فرض پورا کر رہے ہیں، اس میں دل نہیں لگ رہا. تو یہ ساری کی ساری خاص علامات ہیں جو آپ کو لو فیل کرنا، احساس کم طریقہ آنا، اور پھر آپ اپنے جو روزمرہ آپ کے امور ہیں ان کو آپ جب بجا طور پر نہیں سر انجام دے پاتے تو وہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو جکڑ رہا ہے اور گھیر رہا ہے. ان چیزوں سے محتاط رہیے. انشاءاللہ اب ہم اگلا پروگرام جو ہے کہ یہ جو کچھ میں نے علامات بیان کی ہیں
اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، انسان کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو اسٹریس ڈپریشن فیل ہوتا ہے. بہت شکریہ. یار ہیرو ہمارے دوست نے نا بزنس اسٹارٹ سچن کیا کو ٹھیک ای کر کامرس کا. اس نے ہمارا اس کو تو بن کے اس نے بزنس اسٹارٹ کیا ای کامرس کا. اس کو ذرا ایک پروموشنل ویڈیو بنا دیں چھوٹی سی. اس کو بن کے اسی میں بنانی ہے ویڈیو، اسی میں بنانی ہے. یہ نا دانتوں کی پروڈکٹ یہ دانتوں کا پروڈکٹ ہے فٹ اسمائل. ٹھیک ہے، ٹیتھ وائٹنگ پاؤڈر پلس دانتوں کی جو ہے نا پلاٹ کو پلا فن کو. یہ زیادہ بڑی ہو جائے گی تو پھر وہ ڈیلی اسٹاپ نہیں کی.